اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انتہائی دکھی دل سے یہ گفتگو کر رہا ہوں اور میری اس گفتگو کو فقط ویڈیو نہ سمجھا جائے بلکہ انتہائی اہم ترین پیغام سمجھا جائے اور اس کو انتہائی گہرائی سے سوچا جائے اور اس کا تدارک کیا جائے۔ چونکہ میرا سلسلہ ہے روحانیت کا، ہفتہ اتوار جمعرات کو میں مسجد قباء PIA سوسائٹی لاہور میں لوگوں کے مسائل سنتا ہوں، اور کچھ عرصہ سے اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی بیٹی کو طلاق ہوئی ہے یا اس کا خاوند انتقال کر گیا ہے، وہ بیٹی واپس اپنے ماں باپ کی طرف آ گئی ہے تو اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کسی دفتر میں کام کرنے لگ پڑی۔ ہر ادارے میں بچیاں کام کرتی ہیں۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے کچھ خبیث النفس قسم کے لوگ جو کہ شادی شدہ بھی ہوتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم شادی شدہ نہیں ہیں، ہم نے شادی ابھی تک نہیں کی، اور اگر شادی شدہ ہوتے ہیں تو وہ بچیوں کو کہتے ہیں جی آپ بہت خوبصورت ہو، آپ کی آواز بہت اچھی ہے، فلاں فلاں، اور میری بیوی تو ہمہ وقت مجھ سے لڑتی رہتی ہے، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ سے شادی کرنے کے بعد میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ اس طرح کے وہ خبیث لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے، وہ ماں باپ کو بتائے بغیر ان سے نکاح کر لیتی ہیں جذبات میں آ کر، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو جھوٹ بول رہا تھا کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں، اس کے 3 بچے نکلتے ہیں۔ اور کہاں جائے، کیا کرے بیچاری، اس کا بھی ایک بچہ لے کر وہ بیچارے کہیں چلے جاتے ہیں، وقتی طور پر مکان کرائے پہ لے کے دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد نہ ادھر کی ہوتی نہ ادھر، پہلے شوہر نے بھی اسے چھوڑ دیا، دوسرے شوہر نے اسے غداری کی اور جھوٹ بولا۔ اس طرح کے کئی واقعات میرے سامنے آتے ہیں۔ تو اور ایک اور انتہائی اہم مسئلہ میں عرض کروں، ہماری بچیاں یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں اور ہاسٹلز میں رہتی ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ ان کو بھی اسی طرح کے کئی لوگ جو ورغلا لیتے ہیں، یا پھر یونیورسٹیز میں لڑکے وغیرہ ورغلا لیتے ہیں کہ ہم خفیہ نکاح کر لیتے ہیں یا قرر میرج کر لیتے ہیں، تو بعد میں جب شادی کی بات آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا، جب شادی کے دن قریب آتے تو پتہ چلتا ہے وہ بچی کا تو پہلے سے خفیہ نکاح ہوا ہے، والدین عدالتوں میں ذلیل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات، اور زیادہ تر کیسز جو آ رہے ہیں یہی آ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ دفتروں میں یا کہیں بھی کوئی کام کر رہے ہوں تو یا پھر فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ رابطہ ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ دوستی شروع ہو جاتی ہے۔ ظاہر ایک دکھی بچی کو جو طلاق یافتہ ہے اس کو کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے کسی سے بات کرنے کو۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ غیر مرد سے بات کرے، اپنے بہن بھائیوں سے بات کرے، اللہ سے اپنی باتیں کیا کرے، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، نفل پڑھے، اللہ سے مدد طلب کرے۔ تو اس طرح کے خبیث لوگ جب زندگی میں آ جاتے ہیں نا، بیچاری ادھر کی رہتی ہیں ادھر کی۔ ابھی کل ہی کا واقعہ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، نام لینا بھی نہیں چاہیے چونکہ میں رازوں کا امین ہوں۔ تو ایک ایسا کیس آیا کہ میں اس کا سن کر حیران اور پریشان ہو گیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ ویڈیو کا سبب بھی، یہ گفتگو کا سبب بھی وہی بات بنی ہے کہ بچی بیچاری کو طلاق ہو گئی تھی آج سے 5 سال پہلے، اور وہ 2 بچے اب پچھلے خاوند کے بھی پال رہی تھی، اور کہیں اس نے جاب شروع کر دی۔ ایک شخص نے ان کو کہا کہ آپ بہت اچھی ہیں، یہ ہے وہ ہے، دکھی ہیں، میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے شادی اسی لیے نہیں کی ہے کہ میرے بہن بھائی تھے چھوٹے، ان کو میں نے پالا پوسا جوان کیا، اور اس کے بعد ان کی شادیاں کی، میری شادی لیٹ ہو گئی ہے۔ تو وہ بیچاری سہارا ڈھونڈ رہی تھی، اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد پتہ چلا اس کے تو پہلے سے ہی 4 بچے، اور بچے بھی بڑے بڑے ہیں۔ مجھے حیرانی ہے کہ بچیوں کو اندازہ کیوں نہیں ہوتا کہ اس کی عمر تو بڑی لگ رہی ہے، تو یہ شادی نہیں کی تو اس نے کیوں نہیں کی؟ کم از کم چھانٹ پھٹک تو کرنی چاہیے۔ اور انتہائی اہم بات والدین کے آگے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، یہ رشتے جب آپ لوگ کرتے ہیں تو چمک دمک دیکھتے ہیں، جی منڈا ہے، جی لڑکا ہے، جی پڑھا لکھا ہے، جی باہر سے پڑھ کر آیا ہے، جی یہ کر کے آیا، وہ کر کے آیا، جی کار ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے۔ یہ ظاہری چمک دمک نہ دکھا کرو، بلکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجہ محترمہ امی پاک فرماتی ہیں، جب کہیں رشتہ کرنے لگو تو 70 بار ایک دوسرے کے پاس آؤ جو۔ یہ مثال دی آپ نے کہ بہت زیادہ چھان پھٹک کیا کرو، اس طرح کہ آج کے دور میں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کیسا رشتہ ہے کیسا رشتہ نہیں ہے۔ بہرحال میرا عنوان اور مقصد یہی ہے، اور گفتگو کا مطمع نظر یہی ہے کہ جو بچیاں ہماری دفتروں میں کام کرتی ہیں یا کہیں فیکٹریز وغیرہ میں کام کرتے ہیں، یہ شیطان لوگ ان کو ورغلا لیتے ہیں اور ان کی زندگی برباد کر کے ان کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ اللہ میری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔